بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے آفیشیل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر. تسلیم صابری جس کا نام ہے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی علمی فکری شخصیت اور میرے بہت دیرینہ دوست. ہم نے بہت اکٹھے ٹیلی ویژن کے لیے پروگرامز کیے ہیں, مختلف چینلز کے لیے پروگرام کیے ہیں, اور ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضری عطا فرمائے. جی. یہ ایک دعا دی جاتی ہے کہ تمہیں طویل عمر, اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے. یہ اس دعا, جو دعا بہت عام ہے, اور اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہے. پھر قرآن مجید میں بھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر آیا ہے, وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ ایک تجسس ہے, میرے بھی ذہن میں ہے اور آپ کے بھی ذہن میں ہے, جس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کلیئر کریں. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ولی ہیں, اور کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہیں, کیا اب بھی موجود ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی, حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں ہے, اگر آئے بھی تھے تو اب وہ انتقال فرما چکے ہیں. تو یہ بھی ایک رائے ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خضر علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں, جنات میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, حضرت اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایک ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, لیکن سورۃ الکہف میں آپ کا نام ذکر نہیں ہوا, بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر ہوا. اور طویل واقعہ ہے جو یقیناً سورۃ الکہف میں ناظرین نے پڑھا ہوگا. بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ جنات میں سے ہیں. آپ جن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں ایک بستی سے گزرے اور انہوں نے آپ کی ضیافت نہیں کی, تو قرآن میں ہے کہ فَاسْتَطْعَمَا, ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا. ٹھیک ہے. تو فرشتے یا جنات وہ اس انداز سے یعنی لوگوں سے کھانا طلب نہیں کرتے. اور ان کو جو لوگ فرشتے کہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا, کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت نہیں ہے. جی. اور یہی آیت اس کا بھی استدلال ہے کہ وہ یقیناً کہ وہ اللہ فرشتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہو گیا. یقیناً ہم ایک چیز کلیئر کہ وہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, انسان ہے. ٹھیک ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے, تو آپ دیکھیے کہ ان کے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں درست معلوم نہیں ہوتے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال بھی کیا. تو خضر علیہ السلام جب اس کا جواب دیتے ہیں, دیکھیے انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اگر ایک ولی اپنے کشف کی یا الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ مجھے خواب آیا تھا, تو قصاصاً قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ صرف شان نبوت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ امر ربی کی وصولیابی کے بعد کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کیا, تو آپ نے بعد میں جب اس کی توجیہ بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ امر ربی ہے. تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وحی کی روشنی میں ایک نبی ہی قطعی علم کی بنیاد پر یہ قدم اٹھا سکتا ہے. پھر تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں احادیث میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کوئی آب حیات پی لیا ہے. خضر علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہے. ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں محدثین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. ٹھیک ہے. قرب قیامت میں دجال کے حوالے سے ایک حدیث ذکر ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ طیبہ سے اس وقت کا جو سب سے بہترین انسان اور مسلمان ہوگا وہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائیں گے, کیونکہ دجال کے اندر قوت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو سکے. تو حدیث میں آتا ہے کہ دجال ان کے دو ٹکڑے کرے گا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہو کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو وہ کہیں گے کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے, کیونکہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس طرح کے کام کرے گا. اللہ. تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے.
اللہ تو اچھا ٹھیک. وہ خضر علیہ السلام ہوں. اچھا اب اگر نبی ہیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں. جی. تو حضور کے بعد اگر کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح ہم سنتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے لیکن بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے, حضور کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے, تو حضرت خضر علیہ السلام کا یہاں ہونا اب تک, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, ان دونوں کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے اور نبوت بھی پہلے ملی, اور ان کی نبوت کا اعلان بھی حضور علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ میں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں دوبارہ تشریف لائے. کچھ اپنے مثالی جسم مبارک کے ساتھ اور کچھ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ, کیونکہ یہ دونوں مقدس انبیاء زندہ تھے. اس کے باوجود ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ختم نبوت کے عقیدے پر اس سے کوئی فرق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی ختم نبوت پر کوئی اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی, اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیونکہ اسلام کی کلمینیشن اور اس کا اتمام ہو چکا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہی ترویج و اشاعت فرمائیں گے. اس حوالے سے آخری بات بہت دلچسپ میرے لیے بھی اور آپ سب ناظرین کے لیے بھی, کہا جاتا ہے کہ جو نئی مسجد بنتی ہے اور اس کی پہلی فجر کی نماز میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, یا کسی بھی مسجد میں کسی بھی جماعت کسی بھی نماز کے وقت جماعت میں تشریف لا سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشتاق ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے, وہ آپ سے جب ہاتھ میں لائیں گے تو وہ انگوٹھے کو چیک کرتے ہیں, اور بعض اوقات بہت زور سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی محبت ہے, وہ مشتاق, ان کا یہ اشتیاق ہے کہ ملاقات کس کا نہیں ہوگا, تو وہ چیک کرتے ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ہڈی انگوٹھے کی دائیں ہاتھ کی نہیں ہے. ایسا ٹھیک ہے, ملاقات ہو سکتی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے؟ دیکھیے خضر علیہ السلام سے متعدد اولیاء کرام کی ملاقات ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رستہ بھٹک جاتا ہے تو بعض لوگوں کو خضر علیہ السلام رستہ بھی دکھاتے ہیں. اور ان کو خضر کہنے کی وجہ یہی ہے کہ خضر کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی, سبزہ. تو جس مقام پر آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ جسموں کو زندہ کر دیتا ہے, کیونکہ اسی مقام پر مردہ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی تھی, جو قرآن مجید میں. کسی حدیث میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ ان کی دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہے, اور ہمارے علماء کے اور مشائخ اور بزرگوں کے تجربات رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. ٹھیک, اگر ہم چاہیں کہ ملاقات ہو جائے, میں یا ہمارے ناظرین میں سے یا قاسم مدنی ہی اگر چاہے کہ جی میری ملاقات ہو جائے, تو کیسے ہو؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام سے ملاقات اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ کسی سے وہ خود ملنا چاہتے ہیں. اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. تو گویا ہمیں ایسا بننا چاہیے, اگر ہم ملاقات کے مشتاق ہیں تو ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام خود کرم فرمائیں اور ملاقات کریں. ناظرین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ایک بہت اہم ٹاپک پر آج گفتگو ہوئی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے. بہت شکریہ. تسلیم صابری کو اجازت دیجئے. السلام علیکم. تسلیمات.